جے اے جملہ تساں نہ سنیا تے فن لو تساں تقریر سنے نہیں اے وچوں ہو رسی تے اتوں ہو رسی نمازاں پڑھدا سی لیکن اندر دا پلیت سی جیڑا بندہ اندر دا پلیت ہوئے او جا مسجد نبوی چ پڑھیا ہویا نمازاں بھی بیکار جیڑا اندر دا پلیت ہوئے او جا نبی دے پیچھے پڑھیا ہویا نمازاں بھی بیکار جیڑا اندر دا پلیت ہوئے او دا جنازہ میرا نبی پڑھاوے ولوی میں اللہ نے معاف نہیں کرنا قد افلح من تزکا اللہ فرمان دے نے میں اعلان کر رہا شکل سونی دی لوڑ نہیں مال زیادہ دی لوڑ نہیں حسب نسب اچھے دی لوڑ نہیں سمجھدار تسیانے ہون دی لوڑ نہیں اندر دی صفائی کر لوے جیڑا بغض ختم کر دے وے اندر پاک کر لوے میں اللہ ہو جائیں باتاں بھی قبول کر دا میں اللہ انہوں کامیاب بھی کر دا بڑا رول ہے 8 قسمہ کھا کے کہنا او کامیاب ہے جنہیں اپنے اندر دی صفائی کر لے او بندہ برباد ہو گیا تباہ ہو گیا جنہیں اپنے اندر نو میلا کر لیا ہے جیڑے بندے دا اندر میلا ہے او برباد ہے او لکھا پتی ہے تاں بھی برباد ہے او کروڑا پتی ہے تاں بھی برباد ہے ہن میں بلا تاخیر دعوت خطاب دواں گا بلا تاخیر بلا تمہید وائز خوش الحال خطیب دل نشین وائز پر تاثیر اور داعیہ توحید و سنت حضرت مولانا یاسین حیدر حفظہ اللہ تعالیٰ نو جو تواڈے سامنے قرآن و حدیث دیاں زیاباریاں دے نال قرآن و حدیث دے پھلاں دے نال تواڈے دامن نو بھرپور کرن حضرت مولانا یاسین حیدر آف ڈیرہ غازی خان حفظہ اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبہ ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواما دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہون امام الانبیاء اجمل الانبیاء آسن الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی دا انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں عزیزوں قرآن مجید دی جو آیات تساں احباب دے سامنے میں تلاوت کی تھی ہے انہاں آیات بینات اللہ رب کائنات نے انسان دی کامیابی اور انسان دے سرخرو ہون دا
ذکر فرمائے اور اللہ نے اسباب اور ذرائع ذکر فرمائے، کیونکہ کامیابی ہر بندے دی ضرورت بھی ہے اور ہر بندے دی تمنا بھی ہے۔ جیڑا انسان جیڑے شعبے نال تعلق رکھے، ہر شعبے نال تعلق رکھن والے انسان کو اپنے شعبے کامیابی دی ضرورت ہے اور کامیابی چاہیے۔ ہر بندہ کامیاب ہون دے خواب دے دے، اور ہر بندے دی کوشش ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید دے انہیں آیات بندیاں دی کامیابی دا اور کامیابی دے اسباب دا ذکر فرمائے۔ اگر اسا انہیں آیات بینات تے توجہ کروں اور انہاں دے معنی اور مطلب تے غور کروں اور سمجھوں اور اسا انہیں تے عمل کروں، یقیناً اسا دنیا جی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت جی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، پکی بات ہے وہ بندہ کامیاب ہو گئے دنیا جی اور آخرت جی، وہ بندہ سرخرو ہے، ترقی برکت عزت وہ بندے دا مقدر بن سی، وہ بندہ کامیاب ہے، شرمسار نہ تھی سی، شرمندہ نہ تھی سی، رسوا نہ تھی سی۔ کیڑا بندہ؟ جیڑا بندہ اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنی نوکری اور اپنی زندگی دے اندر کامیابی حاصل کرن تو پہلے اپنے اندر دی صفائی کرے اور اپنے دل کو صاف رکھے، یہ بندہ کامیاب ہے۔ اگر کوئی دکانداری کامیابی چاہندے اندے واسطے بھی ضروری ہے کہ وہ دل کو صاف رکھے، اور اگر کوئی اپنی زراعت اور فصل کھیتی باڑی کامیابی چاہندے وہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اندر دی اور اپنے دل دی صفائی رکھے، اور اگر کوئی اپنی تعلیم اپنی نوکری اور اپنی ایک اچھی سوچ کامیاب ہونا چاہتے وہ کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر دی صفائی کرے۔ یہ بات میں نہیں کی تھی، قرآن نے ذکر کی تھی۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ بندہ جیڑا اپنے اندر دی صفائی کرے، اور جنہ دے اندر دی صفائی نہیں، یعنی جڑے نیت دے پلیتن، جنہ دے دل دے ارادے صحیح نہیں، جڑے دل دے درست نہیں، جڑے اندر دے درست نہیں، وہ زندگی دے کئی شعبے چی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ شرمندگی رسوائی انہاں دا مقدر بن دی، کیونکہ اتوں کچھ ہور ہوندن، وچوں کچھ ہور ہوندن۔ کامیابی واسطے ضروری ہے کہ بندہ کھرا ہوئے، کامیابی واسطے ضروری ہے کہ بندے دا جو ظاہر ہوئے اوہیں باطن ہوئے، یا جی میں باطن ہوئے اوہیں ظاہر ہوئے۔ کامیابی واسطے ضروری ہے کہ بندہ دل دا درست ہوئے۔ قرآن مجید اللہ نے بات سمجھائیے، تحقیق کو بندہ کامیاب ہے جیڑا اپنے آپ کو کیا کرے، اندر کو ٹھیک کرے، اندر دی صفائی۔ سارے اندر دے اندر پلیتی بڑی ہے، نمازی بھی ہیں، عقیدہ توحید بھی ہے، باقی معاملات دے دعوے بھی ہیں، لیکن ساری کیفیت ہے کہ سارے اندر دی جڑی کیفیت ہے وہ درست نہیں، سارا اندر صاف نہیں، تزکیہ کہے نہیں۔ حالانکہ شریعت دا جڑا مقصد ہے، قرآن اور حدیث دا جڑا مقصد ہے وہ ہے اندر دی صفائی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نبی پیغمبر رسولیں دی ذمہ داری، انہاں دی بیست دی ذمہ داری اللہ نے ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پیغمبر کو کیوں مبعوث فرمایا، اور امام کائنات نبی کریم علیہ السلام دی بیست دا بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ جناب رسول کریم دی بیست دا مقصد اور نبی دی بیست دا جڑا مقصد ہے وہ ایو ہی ہے کہ لوگیں دا ون کے تزکیہ کرن، لوگیں دے اندر دی صفائی کرن۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ فرمے دے میرے نبی میرے پیغمبر انہاں دی یہ ذمہ داری ہے
وہ لوگوں دے اندر دی صفائی کریں ہیں والو نہ کو کتاب و سنت دی تعلیم دے ہیں حج دا خطبہ نکاح دا خطبہ اور جمعہ دا خطبہ عید دا خطبہ بیان تقریر واز قرآن یہ اون بندے تے اثر کریں دے جڑے بندے دا اندر صاف ہوئے اور جڑے بندے دا اندر صاف نہیں قرآن اور حدیث دی تعلیم ایسے بندے تے اثر نہیں کریں دے یزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ پہلے تزکیہ ہے والقرآن و سنت دی تعلیم ہے نبی کریم علیہ السلام دی نبوت دی زندگی مکمل 23 سال 23 سال جس دے وچوں آپ نے 13 سال مکے وچ گزارے اور آپ نے 10 سال مدینے وچ گزارے 13 سال جڑے آپ نے مکے وچ گزارے نبی کریم علیہ السلام نے مکے دے لوگاں کو 13 سال اندر دی صفائی آپ نے انہاں دی کی تھی تزکیہ سکھایا اندر دی صفائی سکھائی کوئی عبادات دا حکم جاری کوئی نہ ہویا نماز مدینے چ فرض ہوئی روزہ مدینے چ فرض ہویا حج مدینے چ فرض ہویا زکوٰۃ مدینے چ فرض ہوئی عبادات مدینے چ فرض ہویا مکے چ کیا ہوندا رہیا مکے چ نبی علیہ السلام لوگاں دا تزکیہ کردے رہے انہاں دے اندر دی صفائی کرندے رہے کیونکہ صفائی ضروری ہے اندر دی تزکیہ ضروری ہے استقامت دلیری اخلاق اچھا کردار صبر حوصلہ شکر گزاری یہ ساریاں چیزاں اون بندے چ پیدا تھی جن جیڑے بندے چ اندر صاف ہوئے جیڑے بندے دا اندر صاف ہوئے تزکیہ سارے اندر منافقت بڑی ہے اسا اندر دے کچھ ہیں اور باہر دے کچھ ہیں 2 نمبری بڑی ہے جن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ دا قرآن نبی دا فرمان سارے تے اثر نہیں کرنا اسا منافق بن چکے ہیں منافقت کے بچن دی خاطر اندر دی صفائی ضروری ہے وڈے چھوٹے امیر غریب سارے اندر دے کھرے ہوئے اللہ سارے مسئلے حل کر دے سی قرآن مجید اللہ نے یہ تعلیم دیتی ہے کہ اندر دی صفائی کرو قد افلح من تزکا اور قرآن مجید اللہ نے ایک تا یہ بات رسی ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہے جیڑا کیا کرے جیڑا اپنے اندر دی صفائی کرے یہ کامیاب ہے اور دوسرے نمبر تے اللہ نے یہ بات بھی دسی ہے کہ عبادت نماز نیکی صدقہ خیرات اللہ اون بندے دا قبول کریں دے جیڑے بندے دے اندر دا تزکیہ تھیا ہویا ہوئے وہ سامنے والا ڈیک دی آواز نہیں آ رہی جیڑے بندے دے اندر دی صفائی ہوئے جیڑے ویلے اندر دی صفائی ہو سی وال اللہ تبارک و تعالی اون بندے دی عبادت بھی قبول کرے سی نماز بھی قبول کرے سی ان دا صدقہ بھی اللہ قبول کرے سی قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ذکر کیتا حضرت آدم علیہ السلام دے پتران دا کہ انہوں نے صدقہ کیتا خیرات کی تھی انہوں وچوں ایک دا صدقہ اللہ نے قبول کیتا اور بے دا صدقہ اللہ نے رد کر دیتا جیڑے بندے دا اللہ نے صدقہ قبول کیتا ان دی اللہ نے وجہ دسی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ حضرت آدم علیہ السلام دے 2 پتران ایک دا نام حابیل ای بے دا نام قابیل ای حابیل قابیل انہاں دعا نے صدقہ کیتا خیرات کی تھی قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمائے ایک دا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا تے دوسرے دی خیرات اللہ نے قبول نہ کی تھی جس دی قبول ہوئی اس اللہ نے دسی اللہ رب کائنات نے فرمائے انما یتقبل اللہ من المتقین جیڑے بندے دی نیکی قبول ہوئی جیڑے بندے دی خیرات اللہ نو پسند آئی وہ بھی آدم نبی دا بیٹا سی اور جیڑے بندے دا صدقہ قبول نہیں ہویا اے بھی آدم زادہ سی نبی زادہ سی آدم دا بیٹا سی
اللہ تعالی نے فرمایا انہاں دوئیں چ فرق کی سی جیڑے بندے دی میں اللہ نے خیرات رد کر دیتی سی او دی وجہ ایسی او دا اندر صحیح نہیں سی او دے اندر چ بغض سی او دے اندر چ حسد سی او دا دل پلیت سی اور جیڑے بندے دی میں اللہ نے قربانی خیرات صدقہ قبول کیتا او دی وجہ ایویں انما یتقبل اللہ من المتقین آدم نبی دے دوسرے پوتر دوسرے بیٹے جس دا نام حابیل سی او دا اندر صاف سی او دے اندر تقوی سی او دا اندر پلیت نہیں سی جس دی وجہ تو اللہ نے او دا صدقہ قبول کر لیا اللہ سمجھانا چاہتا ہے نیکی سجدہ صدقہ خیرات حج عمرہ روزے نمازاں او دیاں قبول نے جیڑے بندے دا اندر صاف جیڑے بندے دا اندر صاف نہیں اللہ او دی نیکی قبول نہیں کرتا او ٹکرا مار رہا ہے او دے سجدے بیکار او دے صدقے بیکار او دی تلاوت قبول نہیں کیونکہ وہ اندر دا پلیت عبادت قبول واسطے اندر دی صفائی ضروری ہے اندر دی صفائی ہوئے گی تے اخلاق ہوئے گا اندر دی صفائی معاشرے دی اصلاح دا ذریعہ اندر دی صفائی ہوئے گی بندے دی ترقی دا ذریعہ بنے گی میں ظاہر کو جو ہاں اور اندر کو جو ہاں شریعت دی روح جنہوں منافق کیا جاندہ ہے اور منافق دے بارے اللہ نے قرآن اس کیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ایک کافرہ تو بھی تھلے جہنم دے تلویں تو تلویں گڑھے آئیں جوڑ گے منافق جنہاں دا ظاہر کچھ باطن کچھ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا ہے لوگاں وچوں بدترین تو بدترین وہ بندہ ہے جس بندے دے دو چہرے نے ان من شر الناس ذل وجہین الذی یاتی ہاؤلاء بوجہن و یاتی ہاؤلاء بوجہن میرے کول اگر بندہ آوے او دا ہور چہرہ تواڈے کول آوے او دا ہور چہرہ باپ دے سامنے ہور چہرہ اور بیٹے دے سامنے اولاد دے سامنے ہور چہرہ دو چہریاں والا منافق بدترین انسان ہے یہ دی عبادت کی میں قبول ہوئے گی یہ دے ذریعے معاشرہ کی میں ٹھیک ہوئے گا اللہ پاک نے پہلی چیز سمجھائی کامیابی واسطے اندر دی صفائی ضروری ہے کامیاب بھی کروں گا لیکن جدوں اندر توڑا دل صاف ہو جائے گا نا پھر میں اللہ کی کروں گا توڑیاں عبادتاں بھی قبول کروں گا جی میں یہ دلیل ہے قرآن کریم میں اگلے لفظاں تے غور کرے آج جڑے ویلے بندے دا اندر صاف ہوئے اللہ پاک انہوں جنت بھی نصیب کر دیندہ ہے دنیا آخرت دیاں تمام بھلائیاں بھی اللہ نصیب کر دیندہ ہے نبی علیہ السلام دی ایک حدیث تو انہوں سنان لگا امام کائنات دے کٹھے صحابہ کرام بیٹھے سن آپ نے صحابہ کرام نے فرمایا میری جماعت میرے ساتھیوں میرے دوستوں ایک گل سنے آجے جی اللہ دی نبی آپ نے فرمایا جڑی توڑی مجلس لگی ہوئی ہے اس مجلس دے اندر ہون جڑا بندہ آئے گا او بندہ جنتی جے اللہ نے او دیتے جنت واجب کر دیتی جے جڑا بندہ ہون آئے گا توڑی مسجد دے اندر توڑی محفل دے اندر توڑی جماعت اندر توڑے جتھے اندر توڑی مجلس اندر او کوئی بھی ہویا او جیڑا بھی ہویا او جیڑا آئے گا ویکھ لیا جے اللہ نے او دیتے جنت واجب کر دیتی ہے بڑی گل ہے کسی نو نبی پاک دا کہنا کہ بندہ جنتی او آ گیا ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام نے نام نہیں دسیا بس فرمایا ہون جیڑا بھی آئے گا جنتی او آ گیا ایک بندہ صحابہ نے ویکھیا مجلس ختم ہو گئی نا جدوں ہر کوئی اپنے اپنے گھر ہیں اگلے دن پھر مجلس لگی ہوئی نبی علیہ السلام نے دوسرے دن فرمایا اے میرے صحابہ جڑا بندہ ہون مجلس جائے گا اے بندہ جنتی ہے اے جنت اندر جائے گا اللہ نے دیتے جنت واجب کر دیتی ہے صحابہ کرام نے انتظار کی تھی ویکھیا اوہی بندہ ہے جڑا کل آیا سی بندہ ایک کو آ رہا ہے کل دے دن آپ نے بشارت دیتی بندہ آیا آج بھی آپ نے بشارت دیتی بندہ آیا لیکن بندہ ایک کو ہی ہے کل بھی آج بھی
مجلس ختم ہوئی، ہر کوئی چلا گیا۔ تیسرا دن ہویا، نبی علیہ السلام دے کول صحابہ کرام بیٹھے ہوئے سن۔ امام کائنات نے فرمایا ہاں بھئی ہن تانوں گل دساں، ہن جیڑا بندہ تہاڈی مجلس وچ آئے گا اللہ نے او دیتے جنت واجب کر دیتی ہے، او بندہ جنتی ہے، اللہ نے او دیتے جنت واجب کر دیتی ہے۔ صحابہ کرام نے ویکھیا وہی بندہ ہے جڑا کل آیا سی، جڑا پرسوں آیا سی، ایکو بندہ ہے۔ 3 واری مختلف دن ہے امام کائنات نے او دے بارے جنت دی بشارت سنائی ہے۔ پہلے دن بھی فرمایا ہے جنتی ہے، دوسرے دن بھی فرمایا ہے جنتی ہے، تیسرے دن بھی فرمایا ہے جنتی ہے۔ بندہ ہی کوئی 3 دن تے 3 درخواستہ تے 3 گلاں تے 3 باتاں 3 بشارتاں دتیاں گیاں، اے بندہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام دے وچوں 2 صحابی انہوں نے ارادہ کیتا ہے دے کول جانا چاہیے، پتہ کریے بھی کی کردا ہے۔ نبی پاک نے یہ بارے جنت دی بشارت دیتی ہے، چکر لائیے یہ کول، انہوں ویکھیے کی کردا ہے۔ 2 صحابی چلے گئے، بھئی انہوں ویکھیے کی کردا ہے، وہ دے کول گئے۔ ایک دن ٹھہرے، دوسرے دن، تیسرے دن، پھر واپس آ رہے سن۔ انہوں نے کہا جی کیویں آئے سو؟ جی ایویں نبی پاک نے تواڈے بارے جنت دی بشارت دیتی ہے 3 واری، تے اسی سوچے ابھی ویکھیے ابھی تواڈے اندر کیڑا عمل ہے۔ انہوں نے کہا پھر ویکھ لے، انہوں نے کہا ویکھیا لیکن سانوں نظر نہیں آیا۔ اسی جی میں نماز پڑھ دے ہاں، تسی بھی اویں پڑھ دے ہو، جی میں تسی تہجد پڑھ دے ہو، اسی بھی اویں تہجد پڑھنے ہاں۔ سمجھ نہیں آ رہی بھی تانوں جنت دی بشارت دیتی گئی ہے۔ اعمال برابر نے، نماز تلاوت ریا سب کچھ برابر ہے، جو نیکی تسی کر دے ہو وہی نیکی اسی کر دے ہاں، تانوں جنت دی بشارت دیتی گئی۔ عجیب گل ہے، سمجھ نہیں آتی۔ انہیں کہا اباؤ میرے نال بہ جاؤ، قریب ہو جاؤ، میں تانوں دساں گا کہ اصل وجہ کی ہے۔ انہوں نے کہا دسو کی وجہ ہے؟ کہنے لگے وجہ ہے وے رات دا جڑے ویلے میں سون لگا، سون دی واری میں اپنے دل وچ ایک خیال کر کے اللہ دی بارگاہ دعا کردا، یا اللہ جنہاں نے صبح تو لے کے شام تک سارا دن مینوں جنہاں نے گالی دیتی ہے، یا جنہاں نے میرے نال زیادتی کیتی ہے، یا جنہاں نے مینوں برا کیا ہے، یا جنہاں نے میری مخالفت کیتی ہے، یا جنہاں نے میری دشمنی کیتی ہے، اللہ اے نیند بھی موت دی مانے دے، میں مرن لگا، میں سون لگا، ہو سکتا ہے صبح میری زندگی مینوں واپس لبے یا نہ۔ اے اللہ میں وعدہ کردا جنہاں نے میرے نال زیادتی کیتی ہے انہاں دے بارے میرے دل وچ ذرہ برابر بھی نفرت نہیں، سارے تیرے بندیاں نوں میں معاف کر کے سو رہا ہاں۔ بس ہے میری عادت، میرے دل اندر کسی دے بارے بغض، انتقام، نفرت، حسد نہیں ہوندا۔ یہ کر سکتے ہو تسی؟ نماز تو پڑھ لو گے، ایک کام کر لو گے، تلاوت کرنا آسان ہے، اپنے اندر دی صفائی ڈیلی محاسبہ کر کے روز نامچہ کلیئر کر کے سونا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کر لو گے مشکل ہے۔ کسی دے بارے بغض ختم کر کے سونا، کسی دے بارے نفرت نو مٹا کے سونا، کسی دے بارے حسد نو ختم کر کے سونا، کسی دے بارے دل دی صفائی کر کے سونا، یہ بہت بڑی گل ہے۔ رشتہ دار، ماں باپ، بہنا پرا، اولاد، لوگاں دے بارے، دوستاں دے بارے، مارکیٹ دے دوستاں دے بارے، قرب و جوار دے بارے، جنہاں نے جو زیادتی کیتی ہے انہاں نوں معاف کر کے سونا یہ بہت بڑی گل ہے اور بڑی دلیری دی گل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 واری آپ نے انہوں جنت دی بشارت دیتی۔ او دی نیکی کی سی، او دے اندر خوبی کی سی، او دا لوگیں دے بارے حسد نہیں سی، لوگاں دے بارے بغض نہیں سی، اندر صاف سی۔ انہوں نے کہا میری یہ وجہ ہے، بس اور کوئی وجہ نہیں۔
نبی کریم علیہ السلام دے کول صحابی آئے آ کر کے کہن لگے اللہ دے نبی اے مسئلہ بنے آئے اسی او دے کول گئے ساں تے اے سانو نیکی سمجھ آئیے امام کائنات نے فرمایا اے خوبی اس بندے اندر موجود ہے اس خوبی دی وجہ تو اللہ کریم نے انہوں 3 واری جنت دی بشارت دیتی ہے وہ کیڑی خوبی سی کسے دے بارے دل اندر بغض نہیں رکھدا سی کسے دے بارے اپنے دل اندر نفرت نہیں رکھدا سی کسے دے بارے اپنے دل اندر فرق نہیں رکھدا سی کسے دے بارے اپنے دل اندر پلیتی نہیں رکھدا سی جس دی وجہ تو اللہ پاک نے انہوں جنت دی بشارت دیتی ہے اللہ پاک نے یہی گل قرآن کریم اندر سمجھا دیتی اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا جیڑا بندہ اپنے اندر دی صفائی کر لے جیڑا بندہ بغض ختم کر لے حسد ختم کر لے جیڑا بندہ اپنے آپ نو اندر کلیئر کر لے اللہ پاک انہوں کامیاب بھی کر دیندہ ہے اللہ او دیاں عبادتاں بھی قبول کر دے تے اللہ او دیتے اپنی جنت بھی واجب کر دیندہ ہے اندر دی صفائی ضروری ہے میرے پیارے بھائیوں اندر دی صفائی ضروری بغضی بندہ حاسد بندہ اندر دے اندر کینہ پان والا بندہ نہ میرے ویرو او دیاں عبادتاں او دیاں نمازاں او دے روزے او دے نہ کچھ بھی قبول نہیں ہوئے اللہ او دے تے رحمت کرے گا جیڑے بندے دا اندر صاف ہوئے گا اندر صاف رولا ختم کسے دے بارے اندر صاف دل اندر دی پاکیزگی ہوئے صفائی ہوئے اللہ سارے مسئلے حل کر دیندہ ہے اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیندہ ہے اس بندے نو جیڑے بندے دا اندر صاف ہوئے فرمایا اپنا تزکیہ کر لیا کرو اپنے اندر نو صاف کریا کرو حسد تو بچیا کرو غیبت تو بچیا کرو چغلی تو بچیا کرو نفاق تو بچیا کرو اللہم طہر قلوبنا من النفاق اے اللہ ساڑھے دلنا نو منافقت تو محفوظ کر ساڑھے دلنا نو پاک کر لے حسد تو پاک کر لے چغلی تو پاک کر لے اللہ سونا فرمان دے نے جیڑا بندہ توڑے وچوں کامیابی دے خواب ویکھ رہے ہے جیڑا چاہندا ہے میں کامیاب ہو جاواں ساری دنیا میری عزت کرے برکت مالا مال ہو جائے رحمت میرے تے بے بہا ہو جائے اللہ فرماندا ہے پھر تسی اپنے اندر نو صاف کر لو جیڑے ویلے اندر صاف کر لو گے میں اللہ توڑے تے رحمت فرما دیاں گا نماز دی قبولیت واسطے میرے بھائیوں صدقے دین دی قبولیت واسطے رشتہ داراں اندر صلہ رحمی واسطے انتہائی ضروری ہے کہ بندہ اندر نو صاف رکھے جڑے ویلے بندہ اندر دا صاف ہوئے گا تزکیہ ہوئے گا جڑے بندے اندر کیا ہی بات ہے اللہ او دے مقدر تبدیل کر دے گا میں پہلا فائدہ دسے اللہ کامیاب کرے گا قد افلح من تزکا جیڑے بندے دا اندر صاف ہوئے دوسرا فائدہ دسے ہے کہ اللہ دی نیکی قبول کرے گا انما یتقبل اللہ من المتقین تیسرا میں فائدہ دسے ہے جیڑے بندے دا اندر صاف ہوئے گا اللہ او دیتے جنت واجب کرے گا او 3 دن مختلف مجالس سے چونو جنت دی بشارت مل دی رہی حدیث اور چوتھے فائدے تے غور کر جیڑا بندہ اندر دا صاف ہوئے گا اللہ پاک او دے نال اپنی محبت نصیب کر دے گا سنن والی گل ہے نبی کریم علیہ السلام دے کول مکے دے قریشی کافر مکے دے مشرک تے مکے دے سردار آ جاندے نے آ کر کے عرض کر دے نے اللہ دے نبی ساڈا بھی دل کردا ہے اسی بھی تواڈے نال بہ جائیے تے تواڈا خطاب سنیے تواڈا قرآن سنیے تواڈا واز سنیے امام کائنات نے فرمایا میرا بھی دل کردا ہے میں تانوں سناواں آ جایا کرو تے میرے کول بہ جایا کرو تے قرآن سن لیا کرو انہوں نے کہا نہیں ساڈی ایک شرط ہے ہاں جی کیڑی شرط ہے انہوں نے کہا اسی نواب ہاں اپنے علاقے دے سردار اور لمبردار ہاں اسی اپنے علاقے دے وڈیرے ہاں جیڑے ویلے سانو وقت دیو سانو ٹائم دیو اس ویلے توڑے غریب غربا صحابہ توڑے نال نہ بیٹھے ہون انہاں دے گھر کھان دا کچھ نہیں ہوندا انہاں دے پیریں چ جُتی ہوندی ہے تے سر دی پگ دستار نہیں ہوندی اے غریب جے بندے نے اپنے چولیاں تے کرتیاں تے ٹاکی لا کے پھر دے نے انہاں دے کاروبار بھی کوئی نہیں اے بھی نال بیٹھے ہون تے اسی بھی نال بیٹھے ہوئیے پھر نہیں سانو کلیاں ٹائم دیو جدوں سانو ٹائم دیو اے نال نہ بیٹھے ہون ادھر ویکھیا جے میرے نبی پاک نے فرمایا نہیں بہن گے صحابہ
تسی آیا جے تو انہوں سناواں گا قرآن. میرے نبی پاک دے دل اندر تمنا سی، ہرس سی، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جان، ہو سکتا ہے انہوں کسے بہانے ایمان نصیب ہو جائے. فرمایا ہے نہیں آن گے، آج آیا جے ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے. ہن مکے دے سردار آئے بیٹھے نے سارے، آ کر کے قریب آ گئے، کول آ گئے. ہن او آ جی سناؤ جی سانو. میرے نبی پاک سنا رہے ہیں. ادھر ویکھیا جی اللہ دے پاک نبی دے صحابی اکھاں تو نبی نے انہوں نے نظر نہیں آیا بھی کی ہو رہا ہے، انہوں نے نظر نہیں آ رہا. اکھاں تو نبی نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ انہاں دا نام ہے، آئے سلام پیش کیتا. امام کائنات نبی کریم نے سلام دا جواب دیتا. جناب رسول پاک دے متھے تے تیور تبدیل ہو گئے. امام کائنات غصہ ہو گئے. آپ نے فرمایا عبداللہ تسا نہیں آنا سی، کیوں آ گئے ہو؟ آپ دے دل اندر ہرس سی، ہو سکتا ہے انہاں نو گل سمجھ آ جائے. آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کیتا، تھوڑا جہاں متھے تے وٹ لائے. آپ نے ناراضگی دا اظہار فرمایا. فرمایا عبداللہ نہیں آنا سی. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اکھاں تو نبی نے غریب جہاں صحابی ہیں، جھونپڑیاں چرہانا لائے، روندا ہویا واپس جا رہے ہے. دل اندر خیال آیا ہے ہو سکتا ہے اللہ بھی ناراض ہو گیا ہوئے، میرے تو کی کم ہو گیا ہے، کی گستاخی ہو گئی ہے. اے روندا ہویا باہر گیا. امام کائنات پڑھا رہے سن تے سنا رہے سن، جناب رسول کریم واز کر رہے سن، درس دے رہے سن. اللہ پاک نے حضرت جبریل امین نو روانہ فرمایا تے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دی شان اچ قرآن نازل کر دیتا. سبحان اللہ. اندر دا تزکیہ ضروری ہے، اندر دی صفائی ضروری ہے. میں پہلی دلیل دیتی ہے قد افلح من تزکا، کامیاب. دوسری دلیل دیتی ہے اللہ قبول کردا ہے، یتقبل اللہ من المتقی. تیسری دلیل دیتی ہے اللہ جنت دیندا ہے. آن والا بندہ جنتی، آن والا جنتی، آن والا جنتی. ایک بندے دے بارے 3 واری فرمایا جنتی، او دا دل صاف سی. ہن چوتھی دلیل دین لگا کہ اللہ محبت کردا ہے ایسے بندے نال جڑے بندے دا اندر صاف. یہ دھوکھے کیوں ہوندے نے؟ اندر دی پلیتی دی وجہ تو. یہ قتل کیوں ہوندے نے؟ اندر دی پلیتی دی وجہ تو. طلاقاں دی نوبت کیوں آندی ہے؟ اندر دی پلیتی دی وجہ تو. جھگڑے تنازع کیوں ہوندے نے؟ خیانت کیوں ہوندی ہے؟ ناپ تول وچ کمی کیوں ہوندی ہے؟ لوگ دھیاں بہناں دے حق کیوں کھا جاندے نے؟ اندر دی پلیتی دی وجہ تو، بد اخلاقی دی وجہ تو. ساڑیاں نمازاں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ اندر دی پلیتی. اندر دا صاف ہونا ضروری ہے. جیڑے بندے دا اندر صاف نہیں او دی کوئی شے قبول نہیں. اندر صاف ہوئے گا کامیابی مقدر بنے گی. اندر صاف ہوئے گا اللہ نیکیاں قبول کرے گا. اندر صاف ہوئے گا اللہ جنت واجب کرے گا. اندر صاف ہوئے گا اللہ محبت کرے گا. چوتھی دلیل دین لگا. حضرت جبریل امین آئے. نبی علیہ السلام مکے دے کافراں دے کول بیٹھے ہوئے سن. توجہ میرے وال رہے. حضرت نبی کریم بیٹھے ہوئے سن. جبریل امین جدوں قرآن لے کے آندے سن، امام کائنات دے متھے مبارک تے پسینہ آ جاندا سی. اے وحی دے آثار سن. گل لازمی سنیا جی. میرے نبی پاک دے متھے تے پسینہ آیا ہے. جناب رسول کریم گھبرا گئے جدوں وحی آئی تے آپ اینج اٹھے. حضرت جبریل آئے سن. انہوں نے کہا میرے نبی جی جبریل اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے تے اللہ نے پیغام دیتا ہے. جی جبریل کیڑی شاید پیغام ہے؟ اے اللہ دے رسول اللہ فرماندے نے انہاں نو چھڑ دیو، انہاں نوابانو، سردارانو، چودھریانو، لمبردارانو، انہیں وڈیریانو چھڑ دیو. جیویں تسی جڑی حالت اندر بیٹھے ہوئے ہو تسی اسی طرح اٹھو تے باہر چلے جاؤ. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم باہر بیٹھے ہوئے نے. انہاں نو کھڑا کر کے اپنے سینے نال لا لاؤ تے انہاں نو ذرا تسلی بھی دیو، پریشان رہے، رو رہے نے. اللہ نے قرآن نازل کیتا عبس و تولا
انجاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذکرى۔ اے میرے نبی اے نواب ضرور نے لیکن وہ اکھاں دا نبی نہ دل دا صاف ہے، اے وڈیرے ضرور نے لیکن وہ جڑا اکھاں دا نبی نہ وہ اندر دا صاف ہے، اے امیر ضرور نے لیکن وہ اندر دا صاف ہے۔ مینوں تزکیے والا بندہ پسند ہے، اندر دی صفائی والا بندہ پسند ہے، مینوں دل دا صاف ستھرا پسند ہے۔ او دے چولے تے ٹاکیاں لگیاں ہویاں نے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، او اکھاں دا نبی نہ ہے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، او غریب صاحب ہی ہے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اے میرے محبوب تواڈے علم وچ نہیں سی اے چنگے نے یا او چنگا ہے، میں اللہ تانوں دس رہا سارے مکے دے سردار ایک پاسے کٹھے کر لو، میرے یار عبداللہ بن ام مکتوم دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وجہ کی سی؟ اندر صاف سی۔ وجہ کی سی؟ اندر صاف سی۔ جب تک اندر صاف نہ ہوئے نا باہر جتنی مرضی عطر لاؤ، جتنی مرضی خوشبو چھڑکو، کتے دے اوپر تسی خوشبو چھڑک دے کتا پاک ہو جائے گا، کتے نو لیپ دے دے شہد تے ماکھی دا کتا پاک ہو جائے گا؟ نہیں میرے بھائیو، اندر دی صفائی ضروری ہے، اندر دی فرق نہیں آنا چاہیے، بغض نہیں نہیں نہیں، حسد نہیں نہیں نہیں، کسی نال نفرت نہیں نہیں نہیں، کسی دے بارے انتقام نہیں نہیں نہیں۔ ہن پھر دہراواں اپنی تقریر دا پہلا حصہ، جیڑا بندہ کامیابی چاہتا ہے اللہ نے فرمایا وہ بندہ کامیاب ہے جیڑا بندہ اپنے آپ نو پاک کر لے، قد افلح من تزکا۔ دوسری گل ہے جیڑا بندہ اپنے عمل قبول کرنا چاہتا ہے اللہ فرماندا ہے وہ بندہ دے عمل قبول نے جیڑا بندہ اندر دی صفائی کر لوے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تیسرے نمبر تے اگر چاہندے ہو اللہ تواڈے تے جنت واجب کر دے وے پھر اندر دی صفائی ضروری ہے۔ حدیث تواڈے سامنے پیش کیتی ہے، ایک بندے دے بارے 3 باری جنت دی بشارت ہوئی ہے تے پھر اللہ پاک نے قرآن جی دسیا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ اللہ فرماندا ہے جنت اندر گروہ دی شکل اندر او جان گے جنہ دا اندر صاف ہوئے گا، اندر صاف ہوئے گا۔ یہ 4 گلاں سننیاں تساں، جڑے بندے دا اندر صاف ہوئے اللہ انہوں جنت دے اندر نصیب کر دے، جڑے بندے دا اندر صاف ہوئے اللہ انہوں کامیاب کر دے، جڑے بندے دا اندر صاف ہوئے اللہ پاک کو دے عمل قبول کر دے۔ اس وجہ تو اللہ نے فرمایا پہلے پہلے اپنے اندر نو ٹھیک کر لو تاں تواڈیاں نمازاں قبول ہون گیاں، پہلے اندر نو ٹھیک کر لو تاں تواڈی تہجد قبول ہوئے گی، پہلے اندر نو ٹھیک کر لو تاں تواڈی دعا قبول ہوئے گی۔ اندر دی صفائی ضروری ہے۔ 4 دلیلاں تو بعد ذرا ایک گل ہور سنیا جی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جدوں راضی ہوندا ہے نا تے کیڑی شے ویکھدا ہے؟ شکل نہیں، جسم نہیں، پیسہ نہیں، قوم اچیری ہوئے نہیں، کی ویکھدا ہے؟ 5ویں گل کر رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا ينظر الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ 5ویں گل کرن لگیا اللہ جڑے ویلے عزت دین دا ارادہ کرے، راضی ہون دا ارادہ کرے، اللہ کسے دی شکل نہیں دیکھدا،
اللہ کسے دا مال نہیں ویکھدا اللہ کسے دے جسم نو نہیں ویکھدا اللہ کسے دے حسب نسب نو نہیں ویکھدا اللہ کیڑی شے ویکھدا ہے اللہ فرماندے نے نبی پاک فرماندے نے اللہ دل نو ویکھدا ہے اندر نو ویکھدا ہے اللہ اندر نو ویکھدا ہے تے اللہ بعد اندر عمل نو ویکھدا ہے اندر پہلے تے عمل بعد وچ دل پہلے تے نماز بعد وچ دل پہلے تے حج بعد وچ دل پہلے تے روزہ بعد وچ دل پہلے تے زکوٰۃ بعد وچ دل پہلے تے تہجد بعد وچ دل پہلے تے صدقہ بعد وچ دل پہلے تے خیرات بعد وچ اللہ دے پاک پیغمبر نے گل سمجھائی ہے اللہ جڑے ویلے کوئی عمل قبول کرن دا ارادہ کرے اللہ کیڑی شے ویکھدا ہے دل اندر دی صفائی 5 گلاں ہو گئیاں نا ادھر ویکھے جی کنیاں گلاں 5 اے میرے موضوع دا پہلا حصہ سی اور تواڈے وچوں اونوں فائدہ ہوئے گا میرے ویر نو جیڑا سمجھ کرے گا اور توجہ کرے گا اینو فارمیلٹی نہ سمجھو اینو رسمی تقریر نہ سمجھو یہ بہت بڑی نصیحت ہے اگر اسی غور کری 5 گلاں ہو گئیاں پہلا حصہ مکمل اور دوسرے تے آؤ جیڑے بندے دا اندر صاف نہیں ہوئے گا او دا کی ہے شر ہے پہلے میں دسے ہے جیڑا اندر صاف ہوئے گا او دا انعام کی ہے اور جیڑے دا اندر صاف نہیں ہوئے گا او دا انجام کی ہے او دا انجام کی ہے اللہ تعالیٰ نے سارے جنہاں تباہ کیتا سی انسانہ تو پہلے انہاں جنات دے وچ ایک ابلیس نامی جن سی جڑا بڑا نیک سی بڑا عبادت گزار سی اللہ نے انہوں فرشتیاں دی صفت شامل کر دیتا تے جڑے ویلے آدم علیہ السلام نو اللہ نے بڑھا لیا آدم نبی دے سامنے اللہ نے فرشتیاں نو حکم دیتا سجدہ کر لو سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا ابلیس نے سجدہ نہ کیتا اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا تے اللہ پاک نے ابلیس تو سوال کیتا مانا کان تسجد اذا امرتک اے ابلیس تینو کنہ نے منع کیتا ہے تینو کنہ نے روکیا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا وجہ کیے اگے ابلیس نے جواب دیتا حسد دا اظہار کیتا بغض دا اظہار کیتا کینے دا اظہار کیتا اپنی اندر دی پلیتی دا اظہار کیتا تکبر دا اظہار کیتا کہنے لگا اللہ آدم نو تو مٹی دے وچوں پیدا کیتا ہے تے میں نو آگ وچوں پیدا کیتا ہے لہذا آگ زیادہ ہوں دیئے وزنی ہوں دیئے آگ غالب ہوں دیئے مٹی مغلوب ہوں دیئے اے اللہ خلقتنی من نار وخلقتہو من طین آدم نبی نو میں کیویں سجدہ کروں میں ڈاڈھا آدم ہینا میں طاقتور آدم کمزور میں آدم نو کی میں سجدہ کروں اللہ فرماندہ ابلیس عبادت گزار بھی ہاں لیکن آدم دے بارے او دے دل وچ بغض آ گیا سی اندر او دا پلیت سی اندر او دا صاف نہیں سی آدم دے بارے پلیت ہونے دل رکھیا ہویا سی اللہ پاک نے کی فرمایا اللہ نے فرمایا جا ابلیس جو تو عبادتاں کر کے آیا ہے ساریاں عبادتاں میں اللہ تیریاں برباد کر رہے ہیں قصور کی سی شراب پیندا سی جوا کھیڑدا سی بدکاری کردا سی نہیں کی چکر سی یہی چکر سی کہ آدم نبی دے بارے ہودا اندر صاف نہیں سی اندر درولا سی اندر صاف ہوندا مسئلہ ٹھیک ہو جانا سی انہیں کہا نہیں میں آدم نو میں وڈا ہو کے میں آدم نو میں پرانا نالے آدم آج پیدا ہویا ہے میں پرانا بھی ہاں عبادت گزار بھی ہاں تے میں وڈا بھی ہاں تے میں ڈاڈھا بھی ہاں میں سجدہ کرا اللہ نے فرمایا بغض دا مارے آسی اندر دا پلید سی اساں کی کیتا اساں ہو دیاں ساریاں عبادتاں بھی برباد کر دیتی ہیں نال ہو دیتے لانت بھی کر دیتی نال انہوں لانتی بھی نال انہوں شیطان بھی بنا دیتا اے او دا نقصان ہویا ہے کیوں اندر دا پلیت سی وہ ابلیس تاں ہی بنے ہے اندر دا صاف نہیں سی وہ لانتی تاں بنے ہیں اندر دا صاف نہیں سی ایمان دوسرا حصہ ذکر کر رہے ہیں
جیڑے بندے دا اندر صاف نہ ہوئے اللہ جائیں عبادتاں بیکار کر دیندہ ہے۔ اگلے لفظاں تے غور کر، جیڑے بندے دا اندر صاف نہ ہوئے اللہ پاک نے سورہ یوسف نازل فرمائی۔ سورہ یوسف اندر اللہ نے حضرت یوسف نبی دا تے حضرت یوسف دے پراواں دا اللہ نے قصہ بیان فرمایا۔ سارا قصہ میں تواڈے سامنے بیان نہیں کر سکتا، لیکن اپنے موضوع دے متعلق قصہ یوسف دے وچوں دلیل تانوں دین لگا۔ حضرت یوسف دل دا صاف سی، یوسف دے پراواں دا دل صاف نہیں سی۔ حضرت یوسف دے بارے بغض کردے سن، حضرت یوسف دے بارے حسد کردے سن۔ لے گئے اپنے ابے دے لولو لے گئے تے جنگل دی طرف لے گئے، مار دے رہے، تھپیڑا مار دے رہے، چاٹا مار دے رہے، ریت تے گھسیٹ دے رہے، کنویں چپا دیتا۔ قافلے نے کڑیا تے قافلے کولوں ویچ لیا تے آ کر کے کیا بھیڑیا کھا گیا سی۔ اللہ فرماندا ہے اسی یوسف نو کنویں وچوں کڑیا، مصر دی منڈی وچ پہنچایا، مصر دی منڈی وچ پہنچا کے مصر دے محل اندر پہنچایا، مصر دے محل اندر پہنچا کے اساں انہوں جیل اندر پہنچایا، جیل چوں پہنچا کے اساں انہوں وزیر خزانہ بنایا۔ اللہ پاک سانو اے دستے صحیح کنویں وچوں کڈ کے مصر دا وزیر خزانہ تو کیوں بنایا ہے؟ اللہ فرماندا ہے او دل دا صاف سی۔ انہو من یتق و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ تے اللہ پھر انہاں دا کی بنیا جڑے اندر دے پلیت سن؟ اللہ نے فرمایا ایک وقت آیا ہے انہاں دے گھر دے دانے ختم ہو گئے سن۔ پلیت بندے دے گھر دی پوری نہیں پہندی جے، لکھ لو کروڑاں دی آمد ہوئے تاں بھی ڈسٹرب ہوئے گا، ارباں دی آمد ہوئے تاں بھی گھبراہٹ دا شکار ہوئے گا۔ جیڑے بندے دا اندر پلیت ہے او دا ٹکر تے نکن تے روٹی او دی پوری نہیں۔ انہاں دے گھر دے دانے موک گئے سن، خالی بوریاں لے کے کہہ رہے ہیں او عزیز مصر ساڑھے تے رحم کر، اسی نبی زادے ہیں، یعقوب زادے ہیں، بنی اسرائیل ہیں، ساڑھا ابا نبی، ساڑھا دادا نبی، ساڑھا پردادا نبی۔ کیا بات ہے، اللہ نے گل سمجھا دی تھی کی دساں؟ نبی دے گھر وچ بھی اگر دل دی پلیتی والا ماحول آ جائے اللہ انہاں دے بھی دانے ختم کر دینا ہے۔ میرے خیال اج ساڑھے نال بھی یہی ہو رہا ہے، دانے پکے ہوئے نے، فصلاں تیار نے، بارشاں دے کے اللہ دانے ختم کر رہا ہے۔ ساڑھے نال بھی ہوئی اشر ہو رہے ہے جیڑا یوسف دے پراواں نال ہویا سی، انہاں دے بھی دانے موک گئے سن۔ اللہ نے فرمایا میں اللہ انہاں دے دانے ختم کر دینا ہونا، جنہاں دا اندر پلیت ہوئے میں اللہ انہوں طاقت تے بٹھا دینا ہونا، جنہاں دا اندر صاف ہوئے۔ یہ دو گلنا ہو گئیاں، پہلی گل دے 5 دلائل دے چکا کہ جڑے بندے دا اندر صاف ہوئے گا اے انعامات، اور دوسری گل دے 2 دلائل دے چکا جڑے بندے دا اندر پلیت ہوئے گا اللہ جائیں عبادتاں ضائع کر دے گا، جڑے بندے دا اندر پلیت ہوئے گا اللہ دے گھر دے دانے مکا دے گا۔ صاف ہو جاؤ، اپنے پینا واسطے اپنے دل صاف کر لو، صاف کر لو، اپنے پراواں واسطے اپنے دل صاف کر لو، صاف کر لو، اپنے ماں باپ واسطے اپنے دل صاف کر لو، صاف کر لو، اپنے رشتہ داراں واسطے اپنے دل صاف کر لو، صاف کر لو، اپنے ہمسایاں واسطے اپنے دل صاف کر لو۔ اور تو انہوں تیسری گل کرن لگا، سمجھ آ رہی ہے؟ جی اندر صاف نہیں اتھے بین دا ہی کوئی فائدہ نہیں، چلے جاؤ شاباش جاؤ آرام کرو، اتھے بین دا کوئی فائدہ نہیں، میں دلیل دیاں گا۔ دل صاف نہیں، تلاوت نماز تہجد تقوی اے ساڑی زہری جو بھی پوزیشن ہے یہ سب بیکار ہے۔
دوسرے دعوے دی تیسری دلیل دین لگا. پہلے میں دسے تو جنہاں دا اندر صاف ہوئے گا اے انعام اے انعام اے انعام اے انعام. ہن سنو جڑے بندے دا اندر صاف نہیں ہوئے گا او دی اے سزا او دی اے سزا او دی اے سزا. ہن جڑی گل کرن لگا اے اگر تساں نہ سنی سمجھ لو تسی پروگرام سنیا ہی نہیں. ادھر ویکھیا جی ایک بندہ مدینے وچ رہندا سی. توجہ میرے ول مسجد نبوی وچ رہندا سی. ادھر ویکھیا جی داڑھی اودی پوری سی جبہ شبہ اسلامی لباس پاندا سی تسبیح بھی کردا سی. نماز ظہر مسجد نبوی وچ میرے نبی پاک دے پیچھے کھلو کے جماعت نال پڑھدا سی. نماز عصر مسجد نبوی وچ میرے نبی دے پیچھے جماعت نال کھلو کے پڑھدا سی. اتنا نیک نبی دے پیچھے نماز پڑھ. فوت ہو گیا او دا پتر صحابی سی. بندہ خود فوت ہو گیا پتر او دا صحابی سی. بیٹا آ کے کہنے لگا اللہ دے نبی ویکھیا جے میرے ول میرا ابا فوت ہو گیا. آپ نے فرمایا انا للہ و انا اللہ دی مرضی. کہنے لگا میری دل آدھی ہے میرا دل کردہ ہے میرے ابا جی نو غسل تساں اپنے ہتھاں نال دے ہو. سن رہے ہو آپ نے کہا چلو پھٹا چھٹا تیار کر میں غسل دیں. کیا بات ہے میرے نبی پاک نے پھٹے تے لٹا کے غسل دیتا. توجہ میرے وال ہو گیا غسل ہے کفن پوا لو. میرے نبی پاک دے کندھے مبارک تے چادر ہویا کر دی سی جڑی چادر دی اللہ نے قرآن وچ قسم چکی ہے. میرے نبی پاک نے غسل دین دے بعد چادر اتاری او دی میت تے پا دیتی. غسل کرایا میرے نبی نے چادر پوائی میرے نبی نے. دلوں سنیا جے میری گل صفحہ بن رہی ہیں. صحابی کول ہویا کہندا اللہ دے نبی میرے ابے دا جنازہ بھی تساں پڑھا دے ہو. امام کائنات نے صفحہ ٹھیک کرایا. حاضر ذہن بیٹھے ہو میرے نبی پاک اگے میت دے قریب ہوئے ارادہ کیتا کہ دا میں جنازہ پڑھاواں. پہلی صافی چوں حضرت سیدنا حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے سن. اگے آئے کہنے لگے اللہ دے نبی تساں اینو غسل دیتا تساں اینو اپنی چادر پوائی تے تساں اینو کفن پوایا تے ہن اینو جنازہ پڑھا رہے ہو. میں عمر دا دل کردا ہے تساں دا جنازہ نہ پڑھاؤ. آپ نے فرمایا عمر اپنی جگہ تے کھڑا رہے. آنا رسول اللہ میں اللہ دا رسول ہوں. حضرت عمر جا کر کے چپ کر کے کھلو گئے. میں اللہ دا رسول ہوں مطلب ہے کہ میں جو کراں تیرا حق ہے تو من. میرے نبی نے جنازہ پڑھایا. اللہ اکبر فاتحہ پھر اللہ اکبر درود ابراہیمی پھر اللہ اکبر پھر دعاواں اللہم اغفر لے حینا و میتنا. دوسری اللہم اغفر لہو ورحمہو وعافی وعفو عنہ. تیسری اللہم ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک. چوتھی اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک. سمجھ آئیے. پنجویں اللہم انت ربها وانت خلقتها وانت ہدیتها الى الاسلام. امام کائنات نے ساریاں دعاواں پڑھیاں. آپ نے دا جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھان دے بعد آپ قبرستان لے گئے.
ہن پھر ذرا توجہ منگاں گا تواڈی. آپ نے غسل دیتا, آپ نے کفن پوایا, آپ نے اپنی چادر اتار کے پوائی تے آپ نے جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھا کے قبر والے پاسے جا رہے نے تے قبر اندر انہاں نے میت نو لٹا دیتا سی. امام کائنات نے فرمایا کی بنیا؟ اللہ دے نبی ایسا میت اندر سلا دیتی ہے. آپ نے فرمایا ایک واری باہر کڈھو. ساریاں نے مل کے میت نو باہر کڈیا. میرے نبی پاک تشریف لے آئے. آپ نے اپنے منہ وچوں لعاب تھوک مبارک کڈی, کڈ کے او دے منہ نو کھولیا. او دے منہ وچ آپ نے اپنی لعاب پاتی. کتنا سعادت مند بندہ ہے. ادھر ویکھیا جی, غسل میرے نبی نے دیتا, کفن میرے نبی نے پوایا, چادر میرے نبی نے پوائی, جنازہ میرے نبی نے پڑھایا, اور لعاب بھی میرے نبی پا رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے ایک قبر اندر سوالاں دے جواب اندر آسانی پیدا ہو جائے. تے فرمایا ہن جڑے ویلے قبر تیار ہو جائے مینوں دسیا جے, میں دی قبر تے کھلو کے اے دی بخشش واسطے دعا کراں گا. اللہ دے پاک نبی بیٹھے ہوئے سن. جے اے جملہ تساں نہ سنیا تے فن لو تساں تقریر سنی ہی نہیں. میرے نبی سائیڈ تے بیٹھے ہوئے نے, لوگ قبر تیار کر رہے نے. اچانک میرے نبی دے متھے تے پسینہ آ گیا ہے, وہی آ گئی. کوئی سنیا جے کھلنا لیو, وہی آ گئی. میں تو کمرے ہاں پتہ نہیں توانوں کی. ادھر ویکھے جی, وہی آ گئی. جبریل آ گئی. السلام علیکم یا رسول. ویسے جی اللہ نے میسج دیتا ہے, میں تو انہوں پیغام دینا ہے. سنیا جے جبریل کیڑی شاہدہ پیغام ہے؟ اللہ دے نبی اللہ فرما رہے ہیں تساں جڑا انتظار کر کے بیٹھے ہو اے دی قبر تے کھلو کے دعا کرن دی خاطر میں اللہ منع کر رہے ہاں. اے دی قبر تے کھلون دی توانوں اجازت نہیں. کتے لکھیا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ أَحَدًا. ادھر ویکھ. اچھا جی نہیں کھلونا نہیں تے وہ جڑا میں جنازہ پڑھا ہے او دا کی بنے گا؟ ہاں وہ دے بارے بھی اللہ دا حکم آیا. کی اللہ فرما رہے نے میرے نبی اس طرح دے لوگاں دا آج تو بعد تساں جنازہ بھی نہیں پڑھانا. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. رہی ایک گل جڑا تساں جنازہ پڑھایا ہے, استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتاً فلن یغفر اللہ لہم. ایک واری نا, 10 واری نا, 20 واری نا, 70 واری یہ دا جنازہ تساں پڑھاؤ, میں اللہ نے پھر بھی معاف نہیں کرنا. یا اللہ اے بندے تیرے کو پوچھنا چاہتے نے, نمازاں بھی تیرے پیچھے پڑھدا سی, داڑھی بھی ایدی پوری سی, نمازاں بھی مسجد نبی اج پڑھدا سی, غسل بھی تیرے نبی نے دیتا ہے, جنازہ بھی تیرے محبوب نے پڑھایا ہے, لعاب بھی تیرے محبوب نے پاتی ہے. اللہ دے نبی ول کیوں نہیں بخشیں گا؟ اللہ نے فرمائے دانا عبداللہ بن ابی اے منافقاں دا سردار سی, اے وچوں ہور سی تے اتوں ہور سی, نمازاں پڑھدا سی لیکن اندر دا پلیت سی. اے مسجد نبوی جا کے مسلمان بن جاندر سی لیکن مدینہ دے شہر اندر جا کے اسلام نو کمزور کردا سی. جیڑا بندہ اندر دا پلیت ہوئے او جا مسجد نبوی جا پڑھیا ہویا نمازاں بھی بیکار, جیڑا اندر دا پلیت ہوئے او جا نبی دے پیچھے پڑھیا ہویا نمازاں بھی بیکار, جیڑا اندر دا پلیت ہوئے او دا جنازہ میں
میرا نبی پڑھاوے ول بھی میں اللہ نے معاف نہیں کرنا قد افلح من تزکا اللہ فرماندے نے میں اعلان کر رہا شکل سونی دی لوڑ نہیں مال زیادہ دی لوڑ نہیں حسب نسب اچھے دی لوڑ نہیں سمجھدار تسیانے ہون دی لوڑ نہیں میں اللہ انہوں کامیابی دینا جڑا اندر دی صفائی کر لوے جڑا بغض ختم کر دے وے اندر پاک کر لوے میں اللہ ہو جائیں باتاں بھی قبول کر دا میں اللہ انہوں کامیاب بھی کر دیں ساڑھے اچھ بڑا رول ہے آخری سپارہ آخری گل والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والنهار اذا یہ پڑھیے کدی صورت آخری سپارہ جی ویکھو اللہ نے قسمہ چکیاں نے ساری قسمہ چوک کے 8 قسمہ چوک کے اللہ نے اگے کی فرمایا قد افلح من زکاہا او کامیاب ہے میں 8 قسمہ کھا کے کہنا او کامیاب ہے جنہیں اپنے اندر دی صفائی کر لے وقد خواب من دساہا او بندہ برباد ہو گیا تباہ ہو گیا جنہیں اپنے اندر نو میلا کر لیا ہے جیڑے بندے دا اندر میلا ہے او برباد ہے او لکھا پتی ہے تاں بھی برباد ہے او کروڑا پتی ہے تاں بھی برباد ہے کیڑی شاید ضرورت ہے بولو بھائی کیڑی شاید نہ رکھو اپنی پین نال بغض مدت ہو گئی تسی اپنے پراوانوں نہیں ملے مدت ہو گئی تسی اپنے والدین نو نہیں ملے میں تواڈی اس نماز دا کی کرا بڑا عرصہ گزر گیا تسی اپنی بچی دے گھر نہیں گئے تعصب بھریا ہویا ہے بغض بھریا ہویا ہے نفرت تواڈے اندر بھری ہوئی ہے یہی گل کیتی ہے میں کہ کامیاب کیڑا بندہ ہے اللہ فرماندے نے او بندہ کامیاب ہے جیڑا اپنے آپ نو پاک کر لوے اے میں 50 منٹ دی گفتگو تواڈے سامنے رکھی ہے مقصد ہے اسی کہ سانو اپنی اصلاح کرنی چاہیے عبادات بھی کرو اخلاقیات دا بھی خیال کرو حقوق اللہ دا بھی خیال کرو حقوق العباد دا بھی خیال کرو ظاہر بھی صاف ستھرا ہوئے اندر بھی صاف ستھرا ہوئے اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ جزاکم اللہ احسن الجزا ایسن خطیب دل نشین حضرت مولانا قاری یاسین حیدر حفظہ اللہ تعالی آپ ڈیڑا غازی خان تواڈے نال مخاطب سن اللہ پاک انہاں دے علم اندر تقوی اندر برکت عطا فرمائے اور اللہ پاک انہاں کولوں زیادہ تو زیادہ دین دا کم اسلام دا کم لے بڑیاں ہی پیاریاں باتاں اور بڑا ہی پر تاثیر واز اللہ تعالیٰ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے تو دوستو جس طرح تو انہوں پتہ ہے کہ آج دی اے پاکیزہ محفل اس مسجد دے اندر حفظ دی کلاس چل رہی ہے اور الحمدللہ قاری لیاقت حفظہ اللہ تعالی حفظ دی کلاس تدریس دے منصب تے فائز نے اور بچیاں نو اللہ دی کتاب حفظ کروا رہے نے انہوں دے دل اندر اتار رہے ہیں تو آج دا پروگرام آج دی یہ پاکیزہ محفل آج دی یہ پر نور محفل ماشاءاللہ 4 بچیاں نے اللہ دی قرآن نو اپنے سینے اندر محفوظ کیتا ہے اور انہاں نو گلہائے عقیدت پیش کرنے واسطے انہاں بچیاں نو اہلن و سہلن مرحبا کہنے واسطے اور انہاں بچیاں دی حوصلہ افزائی واسطے اور انہاں بچیاں دی دلجوئی واسطے آج دی اس پاکیزہ محفل دا انعقاد کیتا گیا اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل دے معاونین اللہ پاک انہوں دے مال جان رزق اندر خیر و برکت عطا فرمائے تو میں